آج کی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ شاہ فیصل کو کیسے شہید کیا گیا۔ آج سے 47 برس قبل 25 مارچ 1975 جو کہ ہجری اعتبار سے اس برس 12 ربیع الاول کو پیغمبر اسلام کی پیدائش کے دن سعودی عرب کے حکمران شاہ فیصل لوگوں سے مل رہے تھے اور انتظار گاہ میں کویتی وفد بھی ان سے ملنے کا منتظر تھا۔ شاہ فیصل کے بھتیجے فیصل بن مسعود اس کویتی وفد سے بات چیت میں مصروف تھے۔ جب وفد کی ملاقات کا وقت آیا تو شاہ فیصل اپنے بھتیجے فیصل بن مسعود کو بوسہ دینے کے لیے آگے بڑھے۔ اسی وقت بھتیجے نے اچانک اپنے جبے سے ریوالور نکالا اور شاہ فیصل کو 2 گولیاں مار دیں۔ قاتل نے پہلی گولی ان کی تھوڑی اور دوسری کان پر ماری۔ کہا جاتا ہے کہ ایک تیسری گولی بھی چلی تھی جو انہیں نہیں لگی۔ شاہ کے ایک محافظ نے فیصل بن مسعود پر تلوار کا وار کیا جو کہ ابھی میان ہی میں تھی۔ وہاں پر موجود ملک کے وزیر پیٹرولیم نے گارڈ سے چلا کر کہا کہ شہزادے کو ہلاک نہ کرنا۔ فیصل بن مسعود اس دوران اطمینان سے وہیں کھڑا رہا اور گارڈز نے اسے گرفتار کر لیا۔ شاہ فیصل کو ہسپتال لے جایا گیا لیکن وہ زخموں کی تاب نہ لا سکے اور شہید ہو گئے۔ شاہ فیصل بن عبدالعزیز بن عبد الرحمن السعود کے قاتل فیصل بن مسعود کا سر اسی سال 18 جون کو سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض کے سب سے بڑے چوراہے پر سرعام قلم کر دیا گیا۔ فیصل بن مسعود جس نے شاہ فیصل کو شہید کیا وہ کون تھا؟ فیصل بن مسعود شاہ فیصل کے ستیلے بھائی مسعود بن عبدالعزیز کا بیٹا تھا۔ فیصل بن مسعود 4 اپریل 1944 کو پیدا ہوا۔ شاہ فیصل کے قتل میں اس نے 18 جون 1975 کو سزائے موت سنائی اور کچھ ہی گھنٹوں بعد ریاض کے مرکزی اسکوائر میں اس کو بھرے مجمع میں اس کا سر قلم کر دیا گیا۔ فیصل مسعود کی زندگی کے بارے میں بہت زیادہ نہیں لکھا گیا۔ فیصل بن مسعود تعلیم حاصل کرنے امریکہ گیا تھا جہاں اس نے سان فرانسسکو اسٹیٹ کالج میں داخلہ لیا۔ وہ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا اور یونیورسٹی آف کولوراڈو میں زیر تعلیم رہا۔ شاہ فیصل کے قتل کے بعد ابتدائی طور پر کہا گیا تھا کہ وہ دماغی طور پر عدم توازن کا شکار ہے۔ قتل کے بعد شاہی کابینہ کی جانب سے ایک بیان میں انہیں باقاعدہ طور پر پاگل قرار دیا تھا، لیکن ڈاکٹروں نے معائنے کے بعد سرٹیفکیٹ دیا کہ فیصل بن مسعود دماغی طور پر بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ منشیات کے واقعات بھی جوڑے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ جب وہ سعودی عرب واپس آیا تو اس کا پاسپورٹ ضبط کر لیا گیا تھا کیونکہ وہ بیرون ممالک سعودی عرب کے لیے بے عزتی کا باعث بن رہا تھا۔ سوال یہ ہے کہ شاہ فیصل کو شہید کیوں کیا گیا؟ سعودی عرب میں اکثر تحقیقات کو منظر عام پر نہیں لایا جاتا اور بات جب شاہی خاندان کی ہو تو معاملہ اور بھی حساس ہو جاتا ہے۔ قتل کے وقت کئی افواہیں اور قیاس آرائیوں نے جنم لیا، لیکن تحقیقات کے بعد کہا گیا کہ قاتل اکیلا تھا اور اس کے ساتھ اس عمل میں کوئی اور شریک نہیں تھا۔ ابتدائی طور پر تو یہی قیاس آرائیاں ہوئیں کہ شہزادے نے اپنے بھائی کی ہلاکت کا بدلہ لینے کے لیے شاہ فیصل پر گولی چلائی۔ جب شاہ فیصل نے ملک میں ٹیلی ویژن کی نشریات شروع کروائیں تو ان کے ستیلے بھائی فیصل بن مسعود کے والد مسعود بن عبدالعزیز دوسرے مذہبی رہنماؤں کے ہمراہ شاہ کے فیصلے کے خلاف بولنے لگے اور احتجاجی مظاہرے بھی کرنے لگے۔ اسی طرح کے ایک مظاہرے میں جب مظاہرین ٹی وی اسٹیشن پر حملہ کرنے لگے تو پولیس اہلکاروں نے گولی چلا دی جس میں مسعود بن عبدالعزیز کے بڑے بیٹے خالد مسعود ہلاک ہو گئے۔ سعودی عرب میں حکمرانوں نے مذہبی علماء پر بہت زبردست کنٹرول کیا ہوا تھا اور وہ آج تک ہے۔ جب ان کو کوئی تحریک پھیلانی ہوتی تو وہ مولویوں سے زبردستی کہلوا دیتے۔ غالباً سن 1965 اور 66 کی بات ہے جب وہاں ریڈیو اور ٹیلی ویژن کی ابتدا کرنے کی کوششیں ہو رہی تھیں تو علماء نے وہاں کوشش کی کہ ان کی مرضی کے بغیر کچھ نہ ہو اور ہر چیز ان کے کنٹرول میں رہے کیونکہ یہ غیر اسلامی ہے۔ شاہ فیصل اپنے دور کے حوالے سے زیادہ ترقی پسند تھے۔ انہوں نے خواتین کی تعلیم کا سلسلہ بھی شروع کروایا اور اسی طرح انہوں نے وہاں ریڈیو اور ٹیلی ویژن بھی شروع کروایا۔ اور جب یہ ہوا تو ریاض میں ایک مظاہرہ ہوا اور فیصل بن مسعود کے والد مسعود بن عبدالعزیز اس کی سربراہی کر رہے تھے اور وہ شاہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر وہ کامیاب ہو جاتے تو شاہ فیصل کی حکومت کا تختہ الٹ سکتے تھے۔ اسی طرح کے ایک مظاہرے میں مظاہرین نے ریاض میں ٹی وی سینٹر میں گھسنے کی کوشش کی تھی اور اس میں فیصل بن مسعود کے بڑے بھائی پولیس والوں کی گولی لگنے سے ہلاک ہو گئے۔ تاہم اس کے بعد شاہ فیصل نے ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا کہ ٹی وی نشریات مکمل طور پر بند کر دی جائیں۔ شاہ فیصل سے پہلے شاہ سعود جو شاہ عبدالعزیز کے سب سے بڑے بیٹے تھے اور ولی عہد بھی تھے وہ بادشاہ بنے تھے، لیکن فیصل ایک طرح سے انقلاب لائے کہ شاہ سعود سے ملک نہیں چل رہا تھا اور انہیں تخت چھوڑنے پر مجبور کیا گیا۔
سو لامحالہ شاہی خاندان کے اندر اختلاف تو موجود ہی تھا۔ مسعد صاحب نے ان اختلافات کو بھی استعمال کرنے کی کوشش کی اور انہیں استعمال کر کے شاہ فیصل کے خلاف ایک تحریک پیدا کرنے کی کوشش کی، جس سے شاہ فیصل بہت سختی سے نپٹے۔ مسعد نے وہاں کے مذہبی فورسز یعنی متموں کو اپنے ساتھ ملایا ہوا تھا کہ اگر وہ ساتھ ہوں گے تو وہ یہ جنگ جیت سکتے ہیں۔ اس وقت تو یہ کچھ نہ کر سکے، لیکن ان کے دل میں کانٹا چبھا رہا۔